بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کافی عرصے سے لوگ کھانے کے بہترین طریقے جس سے وٹامن اور انزائم ضائع نہ ہوں پوچھ رہے تھے، تو آج میں یہ ڈاکٹر جمنا داس ہیں، کارڈیالوجسٹ ہیں امریکہ میں، ان کے لیکچر سے میں نے ریفرنس لیا ہے کھانے پکانے کے۔ سب سے زیادہ جو مسئلہ آ رہا ہے وہ ایڈوانس گلائکیشن اینڈ پروڈکٹ ہے۔ اس پہ ابھی ریسرچ ہو رہی ہے، اس کو چیلنج کر دیا گیا ہے کیونکہ یہ پرانی تھیوری ہے 20 سال۔ ابھی ریسنٹلی جو کاربو ڈائٹ والے انہوں نے اس کو چیلنج کیا ہوا ہے، تو 1-2 سال میں اس کے صحیح رزلٹ آ جائیں گے۔ تو ابھی میں لیکچر میں جو پرانی تھیوری اپرووڈ ہے اس کے مطابق میں لیکچر دے دوں گا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جب گلوکوز فیٹ یا پروٹین کے ساتھ کمبائن ہوتی ہے تو وہ بڑے ٹاکسک پروڈکٹ بناتی ہے گلائکیشن۔ جیسے اس سے فری ریڈیکل بنتے ہیں، فری ریڈیکل سمجھے آکسیڈیٹیو سٹریس اور انفلیمیشن بڑھتی ہے، اور یہ دو ہی چیزیں ہیں جو ڈیمیج کرتی ہیں پرانی بیماریاں، کرونک بیماریاں جتنی بھی ہیں، ان سب کی بڑی وجہ فری ریڈیکل، آکسیڈیٹیو سٹریس یا انفلیمیشن ہوتی ہے، سوزش، اور یہ گلوکوز اور فرکٹوز سے ہوتی ہے۔ جیسے ہمارا HbA1c ہے، وہ بھی گلائکیشن ہے۔ جب شوگر آپ کے خون میں بڑھتی ہے تو ہیموگلوبن جو ہمارے بلڈ میں پروٹین ہے اس کے ساتھ مل کے وہ گلائکیشن کرتی ہے، اس کو ہم HbA1c ٹیسٹ کراتے ہیں۔ یہ نارمل 5 سے نیچے ہونا چاہیے، تو 6.5 سے اوپر ہو تو وہ شوگر ڈائگنوز کرتے ہیں اور ڈینجرس ہے۔ یہ جیسے خون کے ساتھ مل جاتی ہے تو یہ باڈی کے جو ہمارے جو جوڑوں کے کارٹیلیج ہے، پروٹین ہے، ان کے ساتھ، یا سکن میں جو کرتی ہے تو ایجنگ، رنکل، یہ سارے کہتے ہیں کہ یہ گلائکیشن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو اس کا جو جوڑوں میں دیکھیں نی جینڈ میں، جیسے یہ جتنی سویٹ بیکری آئٹم ہے نا، ریفائنڈ شوگر شامل ہے اس میں، کوکنگ آئل ہے اور ریفائنڈ فلور ہے، تینوں خطرناک چیزیں زہر ہیں۔ تو اس کا جو ڈیمیج ہوتے ہیں، جو ہماری اوسٹیو آرتھرائٹس ہے، رومیٹائڈ نہیں، اوسٹیو آرتھرائٹس، جو ایج کے ساتھ جوڑوں کی دردیں ہوتی ہیں، اس میں وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا رول دیکھیں ڈیمیج ہو جاتا ہے بالکل گلائکیشن کی وجہ سے۔ شوگر لیول زیادہ ہے تو یہ جوڑوں کو بھی تباہ کر دے گی۔ یہ سکن میں دیکھیں، اس کا افیکٹ سکن میں جو کولیجن ہوتے ہیں یہ اس کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ بالوں کا بھی یہی ہوتا ہے، بال بھی گر جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں۔ یہ سارا دیکھیں آپ، یہ لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں، پہلے اس کے بعد جب ڈائٹ کی انہوں نے، گلائکیشن کم ہو گئی تو رنکل ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ سارا یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس کے فائدے ہیں سارے۔ یہ گلائکیشن، یہ اسپاٹ سارے گلائکیشن کی وجہ سے ہے۔ یہ ایجنگ وغیرہ بھی کہتے ہیں اسی وجہ سے ہوتی ہے آپ کی۔ تو دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ایگزوجینیس، یہ اینڈوجینیس تھا، ابھی ایگزوجینیس ہے جو باہر ہم کھانا پکاتے ہیں۔ ایک تو تھا آپ نے کھا لیا خون کی شوگر مل کے، دوسرا یہ ہوتا ہے جب کوکنگ کرتے ہیں، وہ سب سے زیادہ جو اینیمل فوڈ ہے جس میں فیٹ، پروٹین ہے، نٹس ہیں، سیڈ ہیں، ان میں ایجز، ایڈوانس گلائکیشن اینڈ پروڈکٹ سب سے زیادہ بنتے ہیں، اور کوکنگ کے طریقوں سے اور زیادہ ہو جاتے ہیں، وہ میں آگے بتاتا ہوں آپ کو۔ تو جو ویجیٹیبل ہیں، گرین لیو، فروٹ ہیں، ان میں بہت کم ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں۔ یہ تھیوری ہے ابھی تک ساری۔ تو ایگزوجینیس جیسے میں بتایا تھا کہ دوبارہ گرم کرنے سے ہوتے ہیں، ڈرائی ہیٹ سے ہوتے ہیں، ایئر ہیٹ سے ہوتے ہیں، ہائی فرکٹوز کارن سیرپ کے ساتھ اب کھائیں گے، شوگر کے ساتھ ہیٹ کریں گے، ٹیمپریچر کریں گے، ساری وجہ ہے اس کی۔ تو بہترین کوکنگ کے فائدے بہت ہیں۔ کوکنگ یہ ہوتا ہے کہ بیکٹیریا، وائرس وغیرہ سارے مر جاتے ہیں، فلیور، خوشبو اچھی ہو جاتی ہے، ہاضمہ آسان ہو جاتا ہے۔ کئی چیزیں جو ہوتی ہیں آپ کچا کھائیں تو ہضم نہیں کر سکتے، صرف جانور ہضم کر سکتے ہیں، گوشت وغیرہ، سبزیاں ہم نہیں کر سکتے، اور نیوٹریشن ویلیو بڑھ جاتی ہے ایسے بوائلنگ سے، اسٹیمنگ سے۔ یہ اس کے فائدے ہیں کوکنگ کے، کوکنگ ضرور کرنا چاہیے۔ تو دوسرا میتھڈ جو سب سے خطرناک ہے کوکنگ میں وہ ڈرائی ہیٹ ہے، فرائنگ کرنا، روسٹ کرنا، یا ایئر، آج کا جو ایئر فرائر آیا ہوا ہے، یہ سارے خطرناک ہے۔ یہ سارے وٹامن، منرل، انزائم اس کو تباہ کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، لال کرنا، روسٹنگ، سب یہ خطرناک ہے۔ جو بہترین کوکنگ ہے، جو سب سے زیادہ اچھی کوکنگ ہے، وہ جب پانی میں آپ کرتے ہیں، ہیومیڈیٹی 80% جو ایجز ہیں وہ کم ہو جائیں گے۔ جیسے ہمارے یہاں ترکاری بناتے ہیں، گوشت کو، سبزی کو پانی ڈال کے ہم پکاتے ہیں پانی میں، یا سٹیمنگ جو ہے، یہ بہترین طریقہ ہے کوکنگ کرنے کا۔ جیسے ہمارے یہاں کرے ترکاری وغیرہ جو بناتے ہیں، وہ بہترین طریقہ ہے، اس کو جاری رکھیں۔ لو ٹیمپریچر جتنا ہوگا اور جتنا جلدی آپ کم ٹائم میں رکھیں گے، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے گوشت کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کر لیں، پتلی بوٹیاں کر لیں، وہ جلدی گل جائیں گی، جلدی ٹائمنگ ہو جائے گی۔ سبزی کا بھی اس سے ہم کاٹتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کرتے ہیں، بڑے پیس ہوں گے تو زیادہ ٹائم لگے گا، اور ٹیمپریچر لو ہونا چاہیے۔ تیسرا آج کل جو سب سے اچھی رزلٹ آئی ہے، پی ایچ لو کریں۔ جیسے کہ آپ گوشت کو میرینیٹ کر دیں لیمن میں یا سرکے میں، سفید سرکے میں، 2-2.5 گھنٹے پہلے لگا کے رکھ دیں۔ 50% جو ایجز ہے وہ ٹاکسٹی کم ہو جائے گی، وہ جلدی گلے گا، اور ہیٹ بھی کم ہوگا۔ یہ اس کے فائدے ہیں۔ اور دوسرا اینٹی آکسیڈنٹ کم کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ جو 3 میتھڈ ہو گئے میں نے بتایا آپ کو، جیسے ہیومیڈیٹی میں کریں گے، لو ٹیمپریچر پہ کریں گے، اور میرینیٹ کر لیں کھانے سے پہلے، اس سے کم ہو جائے۔ ابھی کچھ چیزیں ہیں جیسے کہ پارسلے ہے، سیلری ہے، گرین بلیک ٹی ہے، ہلدی ہے، لہسن ہے، ادرک ہے، پیاز ہے، یہ بھی ایڈوانس گلائکیشن کو کم کرتے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں اینٹی آکسیڈنٹ ان دا فوڈ۔
یہ 4 چیزیں ہیں جو کہ کھانوں میں ایز کو کم کرتے ہیں، نیوٹریشن ویلیو بڑھاتے ہیں، ان کو چاروں کو آپ نے سمجھ لینا ہے۔ یہ پوچنگ ہے، دیکھیں یہ پانی میں انڈا پکاتے ہیں، پانی گرم کر لیتے ہیں، انڈا ڈالتے ہیں، پک جاتا ہے، یا بوائلنگ ہوگا۔ یہ فش وغیرہ بھی ایسے پکائے ہیں اب سارا، یہ ایگ ہے، یہ سبزیاں وغیرہ سب یہ اسٹیمنگ ہے۔ یہ اسٹیمر آتا ہے، یہ اندر رکھ لیتے ہیں، نیچے پانی ڈال دیتے ہیں، ہر عورتوں کو پتہ ہوتا ہے اسٹیم پہ پکاتے ہیں اب سارا۔ یہ بیسٹ میتھڈ ہے اسٹیمنگ، یا پانی میں جیسے ہم ترکاری بناتے ہیں شوربے والی، اور اسٹیمنگ یہ سیفسٹ طریقہ ہے۔ سب سے خطرناک طریقہ جو ہے وہ یہ فرائنگ، تیل میں فرائی کرنا یا ایئر، دونوں ٹاکسک ہے، یہ بہت خطرناک ہے، بہت زیادہ ڈیمیج کر دیتے ہیں، اس لیے ان کو بالکل، بچوں کو تو بالکل نہ دیں، ان کی امیونٹی زیرو ہو جائے گی، یاد رکھنا۔ اب یہ دیکھیں مختلف چیزیں ہیں، جیسے بوائلنگ ہے، پوچنگ ہے، وہ 100 ڈگری سے اوپر نہیں جائے گا، پانی 100 پہ بوائل ہو جائے گا، اس لیے کم ہیٹ رہے گی، اور موئسٹ ہے، گیل کا وجہ سے ڈیمیج کم ہوگا۔ برولنگ ہے، جیسے آپ اوون میں یہ رکھ کے لال کرتے ہیں۔ گرلنگ ہے، جیسے باربیکیو کرتے ہیں، آپ آگ پہ ڈائریکٹ پکاتے ہیں، یہ ساری چیزیں 225 تک ہے۔ ڈیپ فرائنگ 180 تک چلا جاتا ہے، اور ایئر فرائنگ سب سے خطرناک ہے 230 ڈگری، اور روسٹنگ جیسے روسٹ کرتے ہیں 170 ڈگری۔ تو سیفسٹ وہی ہے بوائلنگ ترکاری جب آتی ہے، اسٹیمنگ ہے یا پوچنگ ہے۔ تو مائکرو ویو اوون حیرانگی طور پہ ابھی لیٹسٹ ریسرچ آئی ہے کہ یہ 100 ڈگری سے اوپر نہیں جاتا، اس کے کیونکہ چیز کے اندر گھستا ہے۔ اگر آپ کپڑے میں یا اس پہ کریں گے، کاغذ پہ آپ یا سیرامک شیشہ یوز کریں زیادہ تر، تو اس سے بھی 50 سب سے بوائلنگ اور پوچنگ کے بعد مائکرو ویو وہ کہتے ہیں سیف ہے گرم کرنے کے لیے یا کوکنگ کرنے کے لیے۔ دوسرا جو پرانا کھانا بار بار گرم کرتے ہیں وہ بھی زہر ہو جاتا ہے، وہ بھی ایجز بہت بڑھا دیتا ہے اور بہت خطرناک ہے۔ تازہ پکائیں، تازہ کھائیں، اگر تھوڑا دیر ہو گیا تو ٹھنڈا ہی کھا لیں، گرم نہ کریں اس کو۔ دوسری پھر باتیں یاد رکھتا ہوں کہ کبھی بھی شوگر، ہنی جیسے ہنی ونگ ہے شوگر کے ساتھ ہے، ہائی فرکٹوز کا سیرپ کے ساتھ ہے، کوئی چیز ملا کے کوک نہ کریں، خون کی شوگر نیچے رکھیں تاکہ گلائکیشن انٹرنل بھی نہ ہو اور ایکسٹرنل بھی نہ ہو۔ ہائی ٹیمپریچر پہ کبھی کوک نہ کریں، کم سے کم وقت میں کوشش کریں کوک کر سکیں جیسے میں نے بتایا ہے، اور روسٹ کبھی نہ کریں، اور نٹس کو خاص کر بادام اخروٹ کو نٹ روسٹ کرنے کا رواج آ گیا ہے، وہ ساری گلائکیشن ہو جائے گی اور زہر ہو جائے گا آپ کے لیے۔ تو ڈرائی ہیٹ اور ڈیپ فرائنگ ہیٹ جیسے کریکر ہو گیا، چپس ہو گیا، کوکیز ہو گئے، یہ بہت خطرناک ہے۔ اس میں ڈرائی ہیٹ پہ پکاتے ہیں اوون میں تو یہ بھی خطرناک سب سے بہتر یہ ہے کہ اسٹیمنگ سے 25% کم ہو جاتے ہیں، پوچنگ سے 50% کم ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ میرینیٹ کر لیں جیسے لیمن سے یا ونیگر سے 2 ڈھائی 3 گھنٹے پہلے تو 50% کم ہو جائیں گے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں اگر آپ نے میرینیٹ کیا ہوا ہے اور پوچنگ کر رہے ہیں تو 100% ایجز ختم ہو جائیں گے، فوڈ کے اندر سب کچھ بچ جائے گا۔ پھر یہ دالیں، لوبیا، چھولے یہ جو ہوتے ہیں ان کو بہتر ہی ہوتا ہے کہ 8 سے 10 گھنٹے پہلے ان کو سوک کر دیں اور کوکر میں پکائیں تاکہ لیکٹین جتنا بھی ہے وہ کل کر دے، اس کو ختم کر دے، جو کہ اینٹی نیوٹرینٹ ہے، خطرناک ہے۔ یہ اس کے پکانے سبزیوں کا تو اسٹیمنگ بیسٹ رہتی ہے اس کے لیے۔ اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے کہ کس فوڈ میں کتنا ہے، یہ پاکستان میں کوئی اویلیبل نہیں ہے۔ پھر نیچرل انہیبیٹر ہیں، یہ آپ ہر کھانے میں یوز کریں، جیسے ہلدی ہے، کرمک ہے تھوڑا 1-2 گرام، گارلک ہے، 1 گارلک کا جیسے اچار ہوتا ہے سمجھ لیں، اونین پیاز، کچا پیاز، لال والا پیاز، یہ منٹ، پودینہ، پارسلے، سیلری، یہ بھی سلاد میں یوز ہوتا ہے اور مسالے کے طور پہ بھی یوز ہوتا ہے۔ سبز چائے یا کالی چائے دونوں کے بارے میں آ گیا کہ آپ پئیں گے تو اس میں یہ بھی ایجز کو کم کرتا ہے، باڈی میں انفلیمیشن کم کرتا ہے، یہ اس کے سارے ہیں۔ تو اینڈ پہ پھر یاد رکھیں کہ نیوٹریشن، وٹامن، منرل، انزائم جتنا بچا لیں گے کھانے میں اتنا فائدہ ہوگا۔ اگر وہ سارے ڈیمیج ہو گئے ہیں تو پھر آپ صرف پروٹین کھا رہے ہیں، کیلوری کھا رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں دے گا، پھر سپلیمنٹ لینے پڑیں گے۔ تو پکانے کے لیے مٹی کی ہانڈی یا اسٹینلیس اسٹیل کا برتن یوز کریں، یہ 2 بہترین ہیں۔ یہ پچھلے لیکچر بھی میں بنا چکا ہوں، وہ بھی آپ سن لینا جا کے۔ پانی میں بوائل کر کے اسٹیمنگ کریں اور یا پوچنگ کریں، بیسٹ ہے۔ انڈا یہی ہے، بیسٹ یہی ہے آپ کے لیے۔ بوائل انڈا سب سے زیادہ سیف ہے، اس کے بعد پوچنگ ہے، پھر اس کے بعد آملیٹ ہے، پھر فرائی ہے۔ فرائی میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو میرینیٹ کر دیں 2 ڈھائی 3 گھنٹے پہلے کر کے رکھ دیں کوکنگ کے لیے، تو گوشت خاص کر تو بہت بہتر ہوگا۔ تو لو ہیٹ پہ، ہلکی ہیٹ پہ پکائیں اور کم سے کم ٹائم میں پکائیں، زیادہ ٹائم نہ دیں۔ یہ طریقے ہیں میکسیمم چیزیں بچانے کے لیے۔ یہ سارا اس کا تھیوری ہے، یہ لیکچر ہے ڈاکٹر صاحب کا ٹیل میں جا کے سن لیں، اور بھی بہت چیزیں مل جائیں گی۔ یہ تو میں نے اپنے ضرور چیزیں لے لی ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں ریفرنس سارے۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔